السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے اور سورہ اعراف ہے، اور آیت نمبر جو ہے 116 سے لے کر 120 تک پانچ آیات پہلے میں تلاوت کروں گا اور پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ قالوا القوا، موسیٰ علیہ السلام سے پچھلی آیات میں کہا تھا نا کہ آپ ڈالیں یا ہم ڈالیں، تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال القوا، تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور ان کو ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لائے، واوحینا الی موسیٰ، اللہ کہتے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان الق عصاک، کہ آپ بھی اپنے عصا کو ڈال دیں، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، وہ ان سب جو انہوں نے رسیاں ڈالی تھی، سانپ بنائے تھے، ان سب کو نگل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ظاہر ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ اللہ نے یعنی اپنے پیغمبر کو کامیابی سے غلبہ عطا فرما دیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اور وہاں وہ سب ہار گئے، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ اب فرعون کی بھی ہار ہو گئی، جادوگروں کی بھی ہار ہو گئی، سب ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور تمام جادوگر اس وقت سجدہ ریز ہو گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنے بڑے جادوگر ہیں، ہمارے جادو کو اس نے زیرو کر دیا ہے، تو اس کو واقعی یہ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہے اور ہمارے سارے جادو وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اس کو اللہ نے غلبہ دیا۔ اس کا مقصد کہ ہم جادوگر ہیں، یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اور نشانی ہے، اور یہ اللہ کے واقعی نبی ہے۔ تو یہ 20 آیات ہو گئی ہیں، یہ واقعہ آگے بھی چلے گا انشاءاللہ تعالی، اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے۔ تو دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا نبی اللہ کی طرف سے معجزے اور نشانیاں لاتا ہے، جب قوم دیکھ کر نہیں مانتی تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن اگر قوم نشانیاں دیکھ کر مان جائے کہ واقعہ اس کے ہاتھ پر جو معاملات ظہور ہو رہے ہیں تو یہ معمولی نہیں ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو واقعی یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے، پیغمبر ہے، تبھی یہ ایسی نشانیاں پیش کرتا ہے جو کہ لوگ نہیں کر سکتے۔ لوگ مل کر اس نشانیوں کا، اس معجزے کا توڑ بھی نہیں کر سکتے۔ معجزے میں دیکھیں، ہاتھ اللہ ذوالجلال نبی کا استعمال کرتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں پر اس کا ظہور ہوتا ہے اس معجزے کا، لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ معجزہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ نبی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنے نبی پر اس کا ظہور کرتا ہے اس معجزے کا، تو اس میں نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی کی ذات کو اللہ ذوالجلال ظاہر کرتے ہیں، اور طاقت اللہ ذوالجلال کی، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معجزہ، 2 معجزے پچھلی آیات میں، پچھلے اسباق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے، وہ سفید ہو جاتا تھا، چمکتا تھا۔ 2 معجزوں کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو امتی ہیں آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہمارے پیغمبر کو سب سے عظیم جو معجزہ اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، بے شمار معجزے ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے،
نہ یہ کسی نبی کو اللہ نے دیا اس سے پہلے، اور نہ یہ کسی کو ملے گا۔ یہ قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننے والے ہیں۔ جو اللہ کے احکامات ہیں اللہ کے پیغمبر نے ہم تک پہنچا دیے ہیں، الحمدللہ ہم ان کو مانتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جس طرح تو دین ہم تک یہ خالص پہنچا دیا ہے، اللہ ہم اس طرح ہی اس پر عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں۔ اللہ شیطان کے بڑے بڑے جال ہیں، بڑے بڑے اس کی محنت کوشش ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیں شیطان کے تمام حملوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنے کے بعد اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔